اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو فہیم صدیقی کا سلام پہنچے۔ اس سے پہلے جو ہماری بات چل رہی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے پر چل رہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے کس طریقے سے وسوسے ڈالے اور مجبور کیا اس درخت سے کھانے کو، جس کے بعد اللہ پاک نے ان کو زمین پہ اترنے کا حکم دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ اترے تو ان کے ساتھ شیطان کو بھی زمین پہ اتارا گیا۔ شیطان اپنے 9 بیٹوں کے ساتھ زمین پہ اترا اور یہ سزا اس کو جو ملی وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر ملی، جس پہ وہ مردود قرار پایا اور ابلیس قرار پایا۔ اس نے اپنے بیٹے خفاف کو صحراؤں میں شر پھیلانے اور لافظ اور ولحان کو نمازوں کے دوران وسوسے ڈالنے پر اور ایک بیٹے ظلمبور کو جھوٹی تعریفیں اور جھوٹی قسموں کے لیے اکسانے پر مامور کیا، یعنی 3 بیٹوں کی اس نے ڈیوٹی لگائی، اور چوتھا بیٹا جو تھا وہ حشر کو مذہب کی غلط تشریح کرنے پر اور عبید کو انبیاء کے خلاف بھڑکانے پر، واصف کو گھروں میں فساد ڈالنے اور ایک بیٹے بطوس کو افواہ سازی پر لگا دیا۔ تمام بیٹوں کی ڈیوٹی ان کی صلاحیتوں کے مطابق شیطان نے فکس کر دی کہ کون کس کام پہ مامور ہوگا۔ شیطان مردود بغض کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے اور انسانوں سے اتنے زیادہ بغض کے اندر مبتلا تھا کہ اس نے تمام اپنے بیٹوں کو بھی اس کام پہ مامور کر دیا کہ کس کس طریقے سے انسانوں کو غلط راہ پہ ڈالنا ہے اور اللہ رب العزت کے حکم سے دور کرنا ہے۔ یہاں سے انسان کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے اور اسی کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت آدم اور حضرت حوا کو کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے پاس جب کبھی بھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے وہ بہکے گا نہیں اور تکلیف میں پڑے گا، نہ ہی تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تکلیف میں رہے گی، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے دور رہے گا، اللہ کے احکام سے دور رہے گا تو تکلیف اور مصیبت کے اندر مبتلا رہے گا، اور بروز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے کہ جس طرح سے اس نے ساری زندگی اپنی اندھوں کی طرح گزاری۔ تمام وضاحتیں اس کے سامنے آنے کے بعد پیغمبر اسلام، صحیفے اور مختلف کتابیں، جیسے 4 کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ بھٹکے رہے اور اپنی زندگی غلط راستوں پہ چلاتے رہے، جس کی وجہ سے وہ اندھے قرار پائے، اور اسی اندھے ہونے کی کیفیت میں ان کو اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں دنیا میں بند رکھی
تو وہاں پر بھی ان کی آنکھیں بند ہی ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا پہ تشریف لے آئے اور اپنے رب سے استغفار کیا اور توبہ کے الفاظ اللہ رب العزت نے ان کو سکھائے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم احسان ہے ہم پر کہ لغزش ہو، خطا ہو تو اللہ پاک نے ہمیں اس چیز کے بارے میں بھی سکھا دیا کہ اللہ سے کس طریقے سے معافی مانگیں، اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ انسان سے یہ خطا ہوگی اور وہ اپنے بندے کو معاف کرتا رہے گا جب تک وہ اس سے معافی مانگتا رہے گا۔ جو کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے وہ یہ ہیں: اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہم پر مغفرت اور رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ پاک نے اپنی رحمت نہ فرمائی تو ہم بھٹکے ہوئے اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ پاک نے خود الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، اس کا قرآن پاک میں یہ موجود ہے۔ یہ دعا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے، ان کے ساتھ حوا علیہ السلام کو بھی زمین پہ اتارا گیا اور ابلیس کو بھی ساتھ ہی اتارا گیا، تاکہ یہ آزمائش کا سلسلہ شروع ہو سکے اور پتہ چل سکے کہ کون اللہ کا ساتھی ہے اور کون شیطان کا ساتھی ہے، کون اللہ کا دوست ہے اور کون شیطان کا دوست ہے۔ اور شیطان کھلا دشمن ہے، اس چیز کی وضاحت اللہ رب العزت نے کر دی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کس جگہ پر اترے، اس میں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بہتر محسوس ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا، یعنی سعودی عرب کے اندر۔ آدم علیہ السلام اتر آئے تو حوا علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار میدان عرفات میں انہوں نے حضرت حوا کو پا لیا، یعنی وہاں ان کی ملاقات ہو گئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ میدان عرفات تک پہنچ گئے اور وہاں ان کی حضرت حوا سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ کیونکہ میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کی تھی، یعنی ملے تھے وہاں سے پہ، لہذا اس مناسبت سے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہو گیا۔ اللہ پاک نے زمین کے اندر انسانوں کو پھیلانا شروع کیا اور زمین کو مردوں اور عورتوں سے آباد کر دیا، یعنی اس کے بعد تیزی سے آبادی بڑھنا شروع ہوئی۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے لیے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو پیدا فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے حوا علیہ السلام سے 20 ولادتوں کے اندر 40 بچوں کو پیدا فرمایا۔ ہر بار 2 بچے کی پیدائش ہوا کرتی تھی، ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی ہوتی۔ اور جو سب سے پہلا جوڑا حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا اور جو بیٹی پیدا ہوئے، بیٹے کا نام تھا قابیل، اور جو ان کی سب سے پہلی بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام تھا قمیم۔ قابیل اور قمیم یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد میں سے تھے۔ اس طرح انسانوں کی افزائش شروع ہو گئی، آبادی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کا نبی متعین کر دیا، وہ ان کو دین سکھاتے تھے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آبادی میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا انسانوں کی، اور اللہ رب العزت نے ان کی ہی اولادوں پر ان کو نبی مقرر کیا تاکہ اس شیطان سے ان کی حفاظت کر سکیں، اس کے وسوسوں سے جس نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے تھے، تاکہ اولاد ان کی اس سے بچ سکے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شیطان کو بھی دنیا میں ان کے ساتھ اتارا گیا ہے۔
اس وقت جتنے بھی لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں تھے وہ سب خالص دین پر چلنے والے تھے، تمام لوگ ایک ہی امت تھے، ان میں شرک کا بالکل بھی کوئی بھی عنصر نہیں پایا جاتا تھا، یعنی سب دین پہ تھے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ان کے والد تھے اور ان کو تنبیہ کرتے رہتے تھے اور ان پر ایک پیغمبر کی بھی حیثیت رکھتے تھے۔ ابن جریر اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بیان کی ہے کہ اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو ان کی ہر چیز کی کاریگری اور صنعت کا علم انہیں دیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تو علم پہلے بھی اللہ رب العزت نے دیا تھا، جو انہوں نے فرشتوں کو نام بتائے تھے تمام، جو فرشتوں نے ان سے پوچھے، اور اسی بغض میں شیطان مرے جا رہا تھا، تو یہی علم لے کے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں اتارا اور وہ ایک عالم کی حیثیت سے رکھتے تھے۔ جب وہ اترے تو عالم بھی تھے، لباس میں ملبوس بھی تھے، کام کاج کے تمام طریقوں سے باخبر بھی تھے، لوہے، آگ، لکڑی اور کپڑے کے استعمال سے بھی بخوبی واقف تھے۔ ہمارے برعکس وہ ان کاموں کی ابتدا ہی سے جان چکے تھے، کیونکہ ہمارا حال یہ ہے کہ جب سکھایا جاتا ہے تو ہم سیکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سکھا کے اس دنیا میں بھیجا، اور جو ہم ان کی اولادوں میں سے تھے، ہمیں جب سکھایا جاتا تھا تو ہم سیکھا کرتے تھے، اور سکھانے والے بھی حضرت آدم علیہ السلام ہوتے تھے یا وہ ان کی اولادیں جن کو وہ سکھا چکے ہوں، یہی علم آگے منتقل ہوتا چلا گیا، اور اللہ نے کچھ لوگوں کو ایک مخصوص دماغ عطا فرمایا، مخصوص عقل عطا فرمائی، جو اس میں جدت پیدا کرتے چلے گئے، جیسے کہ آج ہم لوگ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تہذیب اور تمدن کی روایت ابتدا سے ہے، اس لیے ہر انسان کی سوچ بوجھ میں تہذیب فطرتاً موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی مخلوق کی تعداد دن بدن اضافہ کرتی چلی گئی، اور انسان کمزوریوں کی بنا پر گناہ شروع کرتا چلا گیا، یعنی کچھ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایسے تھے جو کہ اعمال میں کمزور تھے، جس پر شیطان پوری طریقے سے مسلط ہو جاتا تھا، اور کچھ بھٹک جاتے تھے، کچھ واپس لوٹ جاتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہتے تھے تاکہ وہ راہ راست پر رہیں، لیکن شیطان کھلا دشمن تھا۔ اور اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے بیٹے حابیل اور قابیل کو کس طریقے سے شیطان نے بہکایا، قابیل کو، اور کیا روایت تھی ان کے درمیان میں شادی کی، اور کس طریقے سے ان کی اولاد ہوا کرتی تھی، اور کس طریقے سے ان کی یہاں شادیاں ہوا کرتی تھیں، اور آگے جا کے جو فساد مزید برپا ہوئے اس کی کیا وجوہات تھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں یہ تمام باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے جتنے پریشان حال ہیں اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین و حلال روزگار نصیب فرمائے۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں کا، تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔